بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سر میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، دل گھبرا سا جاتا ہے، ذہن بکھرنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی قوت آپ کو روک رہی ہو۔ یہ کیفیات ہزاروں عاشقان درود نے محسوس کی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک روحانی اشارہ ہے، یہ ایک باطنی پیغام ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی روح نیند سے جاگنے لگتی ہے اور نفس اس بیداری سے خائف ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ درود پاک کوئی عام ذکر نہیں، یہ تو وہ نورانی کلمات ہیں جو اللہ خود بھی پڑھتا ہے اور جس پر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، جو روح کو زندہ کر دیتا ہے، جو اندھیروں کو چیر کر روشنی پھیلا دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پھر ایسا پاک ذکر پڑھتے وقت سر باری کیوں ہوتا ہے، دل پر بوجھ کیوں آتا ہے، دماغ کیوں بکھرنے لگتا ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے دل اور نفس کی جنگ۔ اب آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو روح خوش ہوتی ہے، جاگتی ہے، لیکن نفس کو یہ بیداری پسند نہیں ہوتی، وہ مزاحمت کرتا ہے۔ یہی مزاحمت کبھی سر کے باری پن، کبھی دل کی الجھن، کبھی ذہنی تھکن کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صبر اور استقامت کی ضرورت ہے۔ چند لمحے جمے رہیں، انشاءاللہ وہی دل جو باری لگتا ہے ہلکا ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے شیطانی وسوسے اور رکاوٹ۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی عمل سے ہوتی ہے کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو دلوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائے، اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے، ذہنی الجھن پیدا کرتا ہے اور جسمانی تھکن کا احساس دلاتا ہے۔ یہ دراصل ایک روحانی حملہ ہے، مگر اس کا توڑ ہے استقامت۔ جتنا آپ ڈٹ کر پڑھیں گے شیطان اتنا پیچھے ہٹے گا۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے غفلت سے بیداری کی تکلیف۔ جب کوئی شخص عرصے بعد ذکر کی طرف آتا ہے تو اس کا دل غفلت میں جکڑا ہوتا ہے، تو درود اس غفلت کو توڑتا ہے، اندھیرے کو چیرتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی اندھیرے کمرے سے یکدم سورج کی روشنی میں آ جائے، کھینچن دیا جاتی ہے، دل کو وہی بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ دھچکا دراصل روشنی کی ابتدا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے جسمانی یا ذہنی تھکن۔ کبھی کبھی ہمارا جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، دماغ بوجھ تلے ہوتا ہے۔ جب درود پاک کی روحانی روشنی آتی ہے تو دماغ پہلے اسے بوجھ سمجھتا ہے کیونکہ وہ عادی نہیں، لیکن جیسے جیسے آپ استقامت کرتے ہیں، روز درود پڑھتے ہیں، یہ روشنی دل کو طاقت اور دماغ کو سکون دینے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچویں وجہ یہ ہے نیت میں یکسوئی کا فقدان۔ اکثر ہم درود صرف گنتی پوری کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، نہ دل ساتھ ہوتا ہے نہ دماغ۔ زبان کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ یہی تضاد، یہی بے ربطی روحانی باری پن کا سبب بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیفیت کیسے دور ہو؟ سر کا بوجھ کیسے ہٹے؟ ذہن کیسے صاف ہو؟ تو سب سے پہلے استغفار سے آغاز کریں۔ درود شریف شروع کرنے سے پہلے
3 مرتبہ پڑھیں، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ تو دوسرے نمبر پر محبت اور ادب کے ساتھ آہستہ پڑھیں، درود کو جلدی میں نہ پڑھیں، گنتی مکمل کرنے کی دوڑ میں نہ پڑھیں، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے محبت سے تصور کے ساتھ یوں پڑھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کی عرضی پیش ہو رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اگلے نمبر پر خاص وقت اور جگہ مقرر کریں، روزانہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ سکون اور تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، چاہے صرف آپ 100 بار ہی پڑھ لیں، مگر توجہ اور ادب کے ساتھ ہو۔ چوتھے نمبر پر درود کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ پاک رب کائنات کے مالک یا ارحم الراحمین، میرے دل سے بوجھ ہٹا دے، میرے ذہن کو سکون دے، مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے۔ تو نمبر 5 پر کبھی نہ رکیے، چاہے کیفیت جیسے بھی ہو، اگر شیطان باری پن ڈالے، ذہن منتشر ہو، دل بوجھل ہو، پھر بھی نہ رکے۔ یاد رکھیے شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ آپ کو ذکر سے روک دے گا، لیکن اگر آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، تو پھر یہی درود آپ کو سکون بنے گا، آپ کا نور بنے گا، آپ کی جیت بنے گا۔ درود شریف کوئی عام عمل نہیں، یہ دلوں کے زنگ کو مٹاتا ہے، یہ روح کو بیدار کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا زینہ ہے۔ اگر ابتدا میں سر باری لگے، دل اداس ہو، ذہن الجھے، تو خوش ہو جائیں، کیونکہ درود پاک اپنا کام کر رہا ہے، آپ کی روح کو جگا رہا ہے، آپ کے دل سے غفلت کو نکال رہا ہے۔ بس آپ نے تھوڑا سا صبر کرنا ہے، تھوڑا سا جمے رہنا ہے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی درود آپ کا سکون، آپ کی پناہ، آپ کی روح کی خوراک بن جائے گا۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کا دل ہلکا ہو جائے، کسی کی الجھن دور ہو جائے، کسی کو یقین آ جائے کہ درود ہی ہر بوجھ کا علاج ہے۔ آئیں اب ہم ہاتھ اٹھا کر، دل جھکا کر، صدقے دل سے یہ دعا مانگتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ جن دلوں پر بوجھ ہے تو ان دلوں سے بوجھ کو ہٹا دے، جو سر باری رہتے ہیں تیرے ذکر میں، یا اللہ وہ سر ہلکے کر دے، وہ دل نرم کر دے، وہ روحیں بیدار فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں درود شریف کی سچائی، اس کا نور، اس کا راز اور اس کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں پر درود جاری فرما دے، ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت بھر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو دن رات درود پڑھ کر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ اے پروردگار، جنہوں نے درود شریف کی ابتدا کی ہے، ان کا حوصلہ بلند کر، ان کے راستے کے شیطانی وسوسے دور فرما، ان کے ذہن کو سکون دے، ان کی روح کو روشنی دے، اور ان کے دل کو اپنا قرب عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہمارا دل غافل ہے تو اسے بیدار کر دے، اگر ہماری نیت کمزور ہے تو ہمیں یکسوئی عطا کر دے، اگر ہم ٹوٹے ہوئے ہیں تو ہمیں درود پاک کے ذریعے جوڑ دے۔ یا رب العالمین جو بھی یہ دعا سن رہا ہے یا اپنے دل میں آمین کہہ رہا ہے، اس کے لیے درود پاک ذریعہ شفا بن جائے، سکون بن جائے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بن جائے،
اور تیری خوشنودی کا راستہ بن جائے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔